مصنف میرا زمانہ میری کہانی ماں پارا ستر پلیز استعمال کیجیے تائی کے دور میں. خواتین حضرات، حاضرین محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کے 9 بجے میں جب سرگودا کی طرف ہم لوگ روانہ ہوئے تو میرے ذہن میں بار بار جگن ناتھ آزاد کا وہ شعر آ رہا تھا کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں مگر انداز تو دیکھو، میں اپنے آپ کو مانندے مہمان لے کے آیا ہوں. یہ شعر میرے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا، لیکن جب میں یہاں آ کر ملی لوگوں سے تو مجھے لگا نہیں، یہ میرا شعر نہیں ہے. میرے لیے تو اب بھی یہ گھر، میرے تو وہی چاہنے والے اب بھی میرے ارد گرد ہیں. تو مجھے تو اب بھی یہ اپنا پہلے کی طرح گھر محسوس ہوا، بالکل کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی. اور پھر یہ کہ جب چھوٹے چھوٹے خوبصورت شہر جیسے کہ یہاں ذکر ہوا وہ انسانوں کے سمندر میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ محبتوں کے رشتے اگر ٹوٹتے نہیں تو کم سے کم کمزور ضرور پڑ جاتے ہیں. لیکن مجھے یوں لگا کہ جیسے آصف خان نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے اور جس طرح سے اس میں آپ سب لوگوں نے شرکت کی ہے، مجھے تو لگا کہ محبتوں کے رشتے کمزور کیا، وہ تو اور زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں. اور یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں خالد یوسف، ان کی میں سوشل میڈیا پر ان سے ملاقات ہوئی میری. وہ یہاں آتے ہوئے میرے وہ دیکھا کہ وہ جو سرگودا گورنمنٹ کالج تھا وہ اب یونیورسٹی بن چکا ہے. تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ یہاں میں آئی تھی ایک دفعہ مشاعرے میں شرکت کرنے، اور میں نے وہ ایک غزل پڑھی تھی تو ان کا احمد علی قاسمی کا مصرع کرا تھا کہ میں تیرا حسن تیرے حسن بیان کرتے ہوں. تو وہ غزل میں نے پڑھی تھی. وہ کالج کا زمانہ تھا، اس کے بعد زندگی اتنی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی کہ میرے ذہن سے وہ غزل نکل گئی، کاغذات بھی کہیں ادھر ادھر ہو گئے. مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ یوسف خالد نے وہ پوری غزل مجھے لکھ کے بھیج دی. آپ نے مجھے غزل آپ نے پڑھی تھی وہاں. تو میں کہتی محبتیں تو پھر یہ ہوتی ہیں، محبتوں کے تو یہ رشتے اس طرح سے مضبوط ہوتے ہیں. اور میں یہاں پر ابھی ذکر ہوا کہ میں نے کچھ ذکر کیا اور اپنے پروفیسر صاحب نے تاریخ کے حوالے سے بھی کہ میں نے کچھ ملکوں کا اس میں ضرور ذکر کیا ہے، لیکن کوئی سفر ناموں کے حوالے سے نہیں. میں نے وہاں پر جو ایشوز دیکھے تھے ان پر لکھا ہے، ورنہ تو میں کہنا نہیں چاہ رہی، لیکن میں بہت دنیا کے بہت سے ممالک دیکھ چکی ہوں، لیکن میں نے ان کے بارے میں نہیں لکھا. لیکن جہاں پر میں نے شدت سے محسوس کیا ہے وہاں کے بارے میں لکھا ہے. جیسے ایران گئی تو اس کے بارے میں لکھا ہے، اور وہاں مصر جا کر شدید افسوس ہوا کہ یہ وہ ملک تھا جس میں انسانوں نے نہر سویز کھود ڈالی تھی. اتنے مضبوط انسان تھے وہاں کے، اور وہاں پر غربت کا یہ عالم ہے کہ شاید 22 یا بلکہ مجھے وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھے وہ تو کہتے تھے کہ 50% بچے ہمارے اسکول نہیں جاتے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو ہے ہماری وہ قاہرہ یونیورسٹی دنیا کی پرانی ترین قدیم ترین یونیورسٹیز میں سے ایک ہے. ایک تو اس بات کا بہت افسوس ہوا جس کا میں نے ذکر کیا ہے کتاب میں کہ اتنی قدیم یونیورسٹی ہم لوگ کو دیکھنے گئے بہت ڈھونڈ کے، اگر تو وہاں پر ٹورسٹ کو اور ٹیکسی ڈرائیورس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہاں پر کوئی یونیورسٹی اتنی قدیم ہے. ہم لوگ بہت پوچھ کے وہاں پر گئے میں اور سکتر تو دیکھا کہ وہ 2 بجے سے بند پڑی تھی. وہاں نہ کوئی طالب علم تھے، نہ کچھ پتا تھا کہ کب کلاسیں ہوتی ہیں. میرا بہت دل یہ چاہتا تھا کہ میں وہاں کلاسیں ہوتے ہوئے دیکھوں. اتنا قدیم ادارہ ہے.
تو میں دیکھ سکوں وہاں کے طالب علم کیسے ہیں, میں ان سے بات کر سکوں, یہ سوچ کے میں گئی تھی. لیکن مجھے افسوس ہوا کہ وہ یونیورسٹی بند پڑی تھی. تو اس لیے میں نے مصر کا ذکر کیا ہے, ورنہ تو کوئی ایسی خاص ضرورت ہی نہیں تھی. اور اسی طرح سے ایران کا بھی کہ میں انقلاب ایران کے بعد پہلی مرتبہ وہاں پر گئی تھی, تو وہاں پر جو تبدیلیاں دیکھی اور پھر جو وہاں پہ حالات دیکھے کہ وہی ایران کی یونیورسٹی جہاں سے ہم امیجز میں اس میں ٹیلی ویژن پر دیکھتے تھے کہ طلباء کے غور یونیورسٹیوں سے نکلتے تھے اور انہوں نے ملک ایران کی تاریخ بدل ڈالی. کتنی پرانی بادشاہت کو انہوں نے نکال باہر کیا. آج جب میں اجازت لے کر اس یونیورسٹی میں گئی تو مجھے پہلے یہ بتا دیا گیا کہ طلباء سے سیاسی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو حالات کس طرح سے بدلے اور ان کو پھر کس طرح سے کنٹرول کر لیا گیا. تو بس یہ کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ میں نے انہیں ملکوں کا ذکر کیا ہے کہ جہاں پر مجھے بہت زیادہ ایشو نظر آئے ہیں. اور باقی یہ کہ آپ لوگوں نے کتاب پہ بہت ہی سیر حاصل تبصرے اور گفتگو آپ لوگ کر چکے ہیں. میں آپ کو وہ چند چیزیں سنانا چاہ رہی ہوں جو سرگودا سے وابستہ ہیں. تو پہلا ہی جیسے کہ میں نے بتایا شعیبہ نے کہ ہم نے سنا دے کر کے مٹھی پائی گئی. سرگودا میرا شہر جھک جھک چیرے جس کی گلیوں میں میرا بچپن گزرا. کسی شہر کی گلیوں میں چلتے ہوئے میں نے زندگی کی نہ جانے کتنے خواب بنے ہوں گے. بس یوں سمجھ لیجیے کہ آج میں جو کچھ ہوں اس کی تعمیر اسی سرزمین سے شروع ہوئی تھی. یہ تمام یہاں کے لوگ بالکل صورت خواب میرے ارد گرد رہتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ آپ شہر سے نکل جاتے ہیں لیکن شہر آپ کے اندر سے نہیں نکلتا.